نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمد للہ رب العالمین۔ امت کی جو دعا دل کی گہرائیوں سے اور زبان سے تھی وہ یہی تو تھی کہ اللہ رمضان میں داخل کر دے، وہ پوری ہو گئی۔ اب آپ اس پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے رمضان کی صورت میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تمام امت گھر سے نکل پڑی ہے اور انہوں نے مساجد کی طرف رخ کر لیا۔ اکثریت ہے جو چل پڑی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے کسی دن چلیں گے۔ مساجد میں ہجوم ہے، اگر یہ 11 مہینے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سچ ہے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن مسلمان پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ یہ آپ سن لیں، ہم یہاں مسجد میں ایک بار آنے کے بعد یہ دعا کیوں نہ کریں کہ اللہ جب اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو اپنے گھر میں رکھ لے؟ کیوں نہ کریں ایسی دعا؟ اور جس کو رمضان کے بعد بھی اس مسجد میں رکھ دیا گیا، یقیناً اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو پھر باہر کر دیا جائے کہ جاؤ تھوڑا اور کوشش کرو پھر آنا۔ تو اچھے ہیں وہ لوگ جو دعا کر رہے ہیں کہ جب تو نے اپنے گھر میں بلا ہی لیا ہے، اپنے کرم سے بلا لیا ہے، تو اب ہم یہاں سے مر کے ہی نکلے۔ ایسی کیوں نہ دعا ہو؟ اور جس نے ایسی دعا کی قدرت میں سن بھی لیا ہے، اور جو صرف رمضان دیکھ کے آ گیا ہے کہ چلو بھائی رمضان ہے، ایک مہینہ تو کچھ کر لیں، اس سے کہا جاتا ہے اچھا ابھی باہر رہو، جب اس گھر کے لائق ہو جانا پھر آنا۔ ابھی آپ اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ بہت بڑا گھر ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، بہت بڑا گھر ہے۔ یہ گھر اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو گھر سے پاک ہے، عظمت کے لیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس کی بڑائی کے لیے کہ مسجد اللہ کے لیے۔ تو جس کو دیکھتے ہیں کہ صاف ستھرا ہو گیا اس کو رکھ لیتے ہیں، خدا کرے سب کو رکھ لیا جائے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عید ہو جائے بھاگے نکلیں اور 2-4 کو اور لے جائیں۔ یہ بہت کیا سمجھا دین۔ یہ تو خوشی کی بات تھی کہ پوری امت نے رخ کر لیا ہے مساجد کی طرف، لیکن ابھی تکلیف کی بھی بات کرو۔ افطار کے وقت مساجد میں ہجوم، اور تراویح کے موقع پر مساجد میں ہجوم، اللہ اسے اور زیادہ کرے۔ ہجوم مومنین اچھا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم اس چیز کے کچھ عادی ہو گئے ہیں کہ تراویح میں دیکھتے ہیں کہ کہاں بڑی جلدی نماز ختم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ نماز کہاں جلدی ختم ہوتی ہے، بہت بڑی کمزوری کی بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نماز کہاں قاعدے سے ادا کی جا رہی ہے؟ کیا گھڑی صرف اسی لیے بنی ہے کہ آپ کو جلدی سے مسجد سے باہر کر دیا جائے؟ مسجد میں پہنچ کے مسلمان اتنا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پہنچ کے خوش ہوتا ہے۔
یہ مثال دی گئی ہے حدیث پاک میں. تو یہاں سے جتنی جلدی آپ نکل جائیں اتنا اچھا ہے. یہ کیوں آپ نہیں دیکھتے کہ نماز کہاں قاعدے سے ادا کی جاتی ہے؟ حفاظ کرام سے بھی کہوں گا کہ زیادہ عوامی دباؤ قبول نہ کریں کہ آپ جلدی سے ہم کو فارغ کر دیجئے اور جلدی سے باہر نکلنے کا موقع دیجئے. نماز اللہ کے لیے ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے، لہذا اس میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، اللہ کی بات سنی جائے گی. پوری دنیا بھی مل کے کہے کہ ایسا خود نہیں ہوگا. وہ جس کو عبادت کہتا ہے وہ عبادت ہے. 11 مہینے ہم ٹھیک سے نماز پڑھتے ہیں اور رمضان کیا آیا یعلمون و تعلمون شروع کر دیا. کچھ پتہ نہیں چلتا ابھی جی کیا پڑھ رہے ہیں. یعلمون تعلمون، کیا یہ لوگ نماز خراب کرنے ہی آئے ہیں کیا؟ یہ میرا درد اپنا ہی نہیں ہے، یہ فقہاء کا درد ہے. وہ جو فقیہ النفس ہیں ان کا درد ہے، وہ جو بے مثال عالم ہیں ان کا درد ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ان پر رحمت کرے اور ان کی قبر کو کشادہ کرے، انہیں کروٹ کروٹ آرام دے، نور و نگہت سے ان کی قبر کو بھر دے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ فقیر نے 2-3 سال سے تراویح پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہاں کے حفاظ نے صرف یعلمون تعلم سنانا شروع کر دیا، کچھ پڑھتے نہیں. تو ہم لوگ یعلمون تعلم سننے کے لیے پیچھے کھڑے ہیں. یہ انہوں نے لکھا چھوڑ دیا ہے. اور اگر کہیں ایسا ہو، وہ تو صدر الشریعہ ہے، میں تو فقہاء کے قدم کی دھول بھی نہیں ہوں، اس لائق بھی نہیں کہ میں کہوں کہ جو فقہاء ہیں ان کے قدم کی میں چھوڑ دوں. بالکل نہیں کروں گا. یعلمون تعلمون سننے کے لیے کھڑا ہوں. ہم قرآن سننے کے لیے کھڑے ہیں. اور آپ کو بتا دوں، قرآن کو جس نے سوار کر کے پڑھا نجات ہو گئی، نجات اس کی ہو گئی. تجوید سے پڑھنا تھا، حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے تجوید. اور اس سے آپ پڑھیں گے، جہاں سے جو حرف نکلتا ہے وہاں سے نکالیں گے، اور جس حرف کو نکالتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ پیدا کریں گے. تو صرف پڑھنے ہی میں آپ کی نجات ہو جائے گی. تو آپ نجات لینے یہاں آئے ہیں کہ تماشا کرنے آئے ہیں؟ خوب بگاڑا گیا، اچھی طرح سے بگاڑا گیا. گھڑی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جلدی ختم ہو گئی، ہمارے یہاں اتنی جلدی ختم ہو گئی. بہت افسوس کی بات ہے. فاروق اعظم نے یہی سمجھ کر کے یہ تراویح کا کام شروع کیا تھا جو آج ہو رہا ہے. فاروق اعظم نے شروع کیا ابی ابن کعب کے پیچھے. اور جانتے ہو ابی ابن سید القراء، جس وقت کھڑے ہوئے تھے مسلح پر، سید القاریوں کے سردار تھے، علماء کے بھی سردار. جب رمضان میں گونجنے لگی ان کی آواز تو تراویح ہونے لگے. مولا علی نے دیکھا، دعا دی عمر کو. بہت ساری دعائیں عمر کو دی مولا علی نے، وہ جانے کیا کیا دعا دیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ تازہ رکھے. ہماری مسجدوں کو بھر دیا انہوں نے. سبحان اللہ. یہ تراویح جانتے کس لیے ہے؟ تاکہ رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزر جائے، اور آج جو تراویح ہو رہی ہے رات کا کوئی حصہ گزرنے نہ پائے، ہم باہر نکل جائیں. اس عقیدے پر چل رہی ہے تراویح. معاملہ سب الٹ گیا ایک دم سرے سے. پھر سے آپ کو بتانا ہے، بالکل الٹ گئے آپ. اسی لیے نتیجہ الٹ گیا. جتنے بے جگہ آپ ہیں شاید کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. نام نہاد 55 ممالک ہیں، انہوں نے اپنی کیا حالت بنا کے ذرا آپ کھول کے دیکھو تو. غیر ان کے ساتھ کیا نام مہذب مذاق، $500 انہیں خرید رہے ہیں، وہ اپنی آزادی بیچ رہے ہیں. یہ حالت بنا لی. ہم اتنی دنیا کے دیوانے ہو گئے. یہ تو فاروق اعظم کے حوالے سے میں نے کہا. اب آئیے جو حدیث پاک میں ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میرا واز برائے واز نہیں ہے، یہ کچھ کہنا ہے چلو کہہ دیں گے. نو نو نو، یہ واز نہیں ہے. واز وہ ہے جس سے آدمی کچھ سیکھ لے، دین کی بات ہے، اس لیے واز ہے. یہ نہیں کہ ہم کو علامہ ڈگریڈ کریں گے، بہت بڑا علامہ صاحب، بڑے بڑے، لیکن بات ان کی ایک بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیا علامہ ہوئے وہ صاحب؟ علامہ ان سے، ایسے علامہ سے علامہ اللہ بھی. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں کی 2 چیزیں شفاعت کریں گے. ویسے تو مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے بہت ہیں. سب انبیاء ہیں، شفاعت کریں گے. سب صدیقین ہیں، شفاعت کریں گے. سب شہداء ہیں، شفاعت کریں گے. سب اولیاء ہیں، شفاعت کریں گے. سب علماء ہیں، شفاعت علماء کاملین ہیں. سب حفاظ ہیں، شفاعت کریں گے. بہت شفیع. حد یہ ہے کہ کچا بچہ جو آج مسلمان کا ناتمام تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. اور اتنی زوردار شفاعت کرے کہ قدرت نے کہا کہ وہ لڑائی کرے گا مجھ سے لڑا. میں نے تو ماں باپ کو پیار پایا بھی نہیں، اب یہاں بھی یہ جہنم میں ہے.
تو اس کو حکم ہوگا, وہ کچے بچے کو حکم, یا ایھا السقط المراغم ربہ, اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے, اپنے رب سے جھگڑا, اس کے ناز پر بچل جائے, ورنہ خدا سے کیا جھگڑا, اس کے ناز پر, ناز قدرت اٹھائے گی اس کا, خدا کے ناز پر بچنے کا لڑکا کہ ہم نے تو ماں باپ کا پیار پائے نہیں, کچا تھا گزر گیا, تو حکم ہوگا کہ اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے, جا آخری جب کا جنت, لے جا اپنے ماں باپ کو جنت. تو جانتے وہی نار جو تھا جس میں وہ بچے لپٹے ہوتے ہیں, جس کو آج بہانہ بنا کے کہتے ہیں اس کی نار تو اس کے گلے میں آ گئی ہے, اس کی ناف گلے میں آ گئی ہے, آپریشن کرنا پڑے گا, اس بچے نے تو ٹوائلٹ کر دیا, یہ بچہ الٹا ہو گیا, اس کا سر بڑا ہو گیا, آپریشن کرنا 1000 بہانے. ارے یہ دنیا بڑی قیامت کی چال چل رہی ہے, آپ کچھ نہیں سمجھ رہے ہو. جائے گا جہنم میں اور اسی نار میں اپنے ماں باپ کو لپیٹے گا بچہ, اور کھینچ کے لائے گا جنت. تو اتنے شفیع ہیں, بہت ہیں, خدا کرے اللہ پاک سب کو جنت میں لے جائے, پوری امت کو لے جائے. لیکن دو اور مضبوط شفیع آپ کیا بتا رہا ہوں, اتنے تو آئیے جو بتا دیا, دو اور مضبوط شفیع ہیں. ایک رمضان ہے اور ایک قرآن ہے, اور اسی رمضان میں قرآن اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی رمضان میں قرآن اترا, اسی لیے رمضان میں زیادہ ہی پڑھا جاتا ہے. یہ دونوں بھی شفاعت کریں گے, بڑی مضبوط شفاعت کریں گے, ہلکی پھلکی نہیں کریں گے. اب وہ حدیث پڑھتا ہوں, یہ عبداللہ ابن عمرو سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے, یعنی روزے دار, بندہ سے مراد روزے دار, یہ دونوں شفاعت کریں گے. روزہ بھی کرے گا, سیام روزہ اور قرآن, یہ بھی دونوں شفاعت کریں گے بندے کی. کیا کہیں گے شفاعت میں؟ یقول الصیام, روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام, میں نے اس کو کھانے سے روک دیا, والشہوات بالنہار, دن میں ہم نے اس کو کھانے سے روک دیا اور خواہشوں سے روک دیا. روزہ کہے گا فشفعنی فیہا, تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے. دیکھ رہے ہیں شفاعت کر رہا, یہ تو روزہ شفاعت کرے گا. اب قرآن کی باری ہے, ویقول القرآن, اب قرآن بولے گا. یا تو قاری صاحب بولتے ہیں, وہاں قرآن خود بولے گا, وہاں قرآن خود بولے گا. ویقول القرآن منعتہ بالنوم فی اللیل, اللہ رات کو سونے سے میں نے اس کو روک دیا, یہ قرآن سنتا تھا اور پڑھتا تھا, یہ رات کو قرآن پڑھتا تھا اور قرآن خوب سنتا تھا, یہ نہیں کہ 15 منٹ پہ نکل جاتا تھا, بھاگ جاتا تھا. چھوڑ دو پلیز, جو آپ کو دیا گیا توبہ کر لو, اس سے ٹھیک ہو جاؤ. میں نے اس کو سونے سے روک دیا, نیند چھوڑ دی اس نے, اور یہ رات کو قرآن پڑھتا تھا اور رات کو قرآن سنتا تھا. فشفعنی فیہا, تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول. اب دو شفیع کھڑے ہو گئے آپ کے, دو سفارش کرنے. شفا کے معنی دو. ابھی تک روزے دار تنہا تھا, اکیلا تھا, اب روزہ اس کے بازو میں کھڑا ہو گیا اور ایک طرف قرآن اس کے بازو میں کھڑا ہوا, اب دو ہو گئے. یہ آئی بات سمجھ, اب دو ہو گئے, طاقت بڑھ گئی اس کی. میری شفاعت قبول کرنے میں نے اس کو روک دیا تھا, یہ رات کو قرآن پڑھتا تھا اور سنتا تھا. فشفعنی فیہا, یہ شفاعت ہو گئی. خدا کرے شفاعت سب کو نصیب ہو. لیکن اب بات ابھی ختم نہ ہوئی حدیث کی. اب فیشفعان, تو اللہ قبول ہی کر لے گا ان دونوں. یہ دونوں ایسی شفاعت ہے کہ قبول ہو کے رہے گی. اس کو مضبوط کر لو. ایک چیز اور بتا دوں, یہ جو روزہ کہتے ہیں, یہ سیام کو ادا نہیں کر پا رہا ہے. جو عربی کا لفظ ہے اس کو روزہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے. سیام کے معنی ہے رکنا, روزہ کے معنی کیا ہے؟ رکنا کے معنی نکلتا ہے روزہ کے معنی, اس لیے بالکل لوگ روزہ ہے سیام نہیں ہے, وہ معنی ہی نہیں ادا ہو رہا ہے. سیام کے معنی رکنا, کاہے سے رکنا, یہاں روکا گیا بندے کو, کیا بندے رک, کا بندہ پوچھتا مولا کس سے رکتا, کھانے سے رک جا, پینے سے رک جا, خواہشات سے رک جا. یہ عام لوگوں کا روزہ ہوگا. خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ رک بندے, تو خاص بندوں نے کہا خدا بندہ کس سے رکو, کہا ہر گناہ سے رک جاؤ. چلو ٹھیک, پھر روک اخص الخواص کے لیے جو سب سے اوپر درجے والے, ان کو حکم رکو, کہا مولا کس سے رکو, کہا میرے سوا سب سے رک جاؤ. یہ اخص الخواص کا روزہ ہے بابا. رکنے کا نام روزہ ہے, دن بھر بڑبڑ جھک جھک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. دن بھر بڑبڑانا, جھک جھک کرنا, اور رات بھر بڑبڑانا اور جھک جھک کرنا. رکو, تو کہیں روک کر کے بندوں کو قدرت نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرے بندے میرے روکے سے کیسے رکے ہوئے ہیں. اسی لیے افطار کیا قدرت کو بڑا پیار آتا ہے, بہت پیار آتا ہے. اب اس پیار کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. یہ پوری دنیا ماں کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو وہ پیار نہ دے گی جتنا پیار اس وقت بندے کو خدا کا. سب چیز موجود ہے, اللہ کے روکے سے بندہ رکاوٹ بالکل نہیں بڑھتا. کھانے پینے کے دیکھتے ہو کیسے میرے بندے. لہٰذا افطار کے وقت دعا سنی جا رہی ہے, سموسا کے لیے جھگڑا مت کرو بابا, جھگڑا مت کرو. بڑا کے لیے جھگڑا مت کرو, وڑا کہتے ہیں اس کو, وڑا خدا جانے کیا وڑا ہے, دہی بڑا ہے کیا ہے, اس کے لیے جھگڑا مت کرو. وہ دیکھو کہ قدرت کو پیار کتنا آ رہا ہے. اس کو کہتا مانگ, تو مانگ, کیا مانگتا ہے, تو میرے لیے رکا ہے نا, تو میں بھی تیرے لیے ہوں. اس وقت دیا ہی جاتا ہے. افطار کے وقت کی دعا ٹلتی نہیں ہے, مانگو تو مانگ کے تھکو گے تو نہیں تھکو گے.
تو یہاں روک دیا گیا. اچھا اسی لیے روزے کا ایک نام ہے صبر، میں بتا چکا ہوں، وہ شہر الصبر. اس مہینے کے بہت سے نام ہیں. یہ شہر عظیم ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، کوئی اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں کر پائے گا، نہ کسی کے ہیتے بیان میں ہو پائے گی، کوئی کتنے بڑا مقرر کیوں نہ ہو، بہت بڑا، جتنا آپ سمجھو اس سے بڑا مہینہ ہے. دوسرا نام ہے شہر مبارک. شہر کہتے ہیں مہینے، عربی زبان، یہ بمبئی شہر نہیں، کلکتہ شہر نہیں، شہر مانے عربی کا شہر ہے، اس کی معنی مہینہ ہے، اس کی جمع شہور اشہر آتی ہے. شہر مبارک، کتنی برکت ہے اس مہینے میں، کچھ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کچھ انشاءاللہ آخرت میں دیکھو گے. یہ شہر مبارک ہے، یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے. اور جب حضور نے کہا یہ صبر کا مہینہ ہے تو اسی موقع پہ دیا وہ صبر ثواب الجنت، اور جس نے روزے میں صبر کر لیا جنتی ہو گیا، خدا کرے سب جنتی ہو گیا. یہ حضور فرماتے ہیں. جب صبر کی بات حضور نے جیسے ہی کی، اس لیے کہ ہر چیز کا ثواب معلوم ہے، صبر کا ثواب کسی کو معلوم نہیں. صبر کا ثواب سوائے جنت کا ہی نہیں، وہ صبر ثواب الجنت. اسی لیے تو حافظ اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں ہیچ تسبیح ندارت آسا صبر کن کا صبر مفتاح الفرج. ہم نے بہت سی تسبیح پڑھ کے دیکھا، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، روز سب کی بات دوسرا تو بتاتے ہی رہتے ہیں. کچھ عامل لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ وظیفہ اسے آپ کو بتاتے رہے، ٹھیک ہے پڑھو، اگر اس میں کوئی برائی نہ ہو پڑھو. لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کسی تسبیح میں اتنا اثر نہیں ہے. کتنا اثر؟ کہتے ہیں ایک تسبیح ہے ندارت اثر صبر کن کا صبر مفتاح الفرج. صبر کرو اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے. صبر کا ثواب سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں. اور چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کام کرو گے تو 10 گنا ثواب ملے گا، کہیں کہا گیا یہ کام کرو گے تو 700 گنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں 700 گنا ملے گا، یہ کرو گے تو حرم میں چلو گے 1 قدم تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. سب جگہ گنتی ہے یہ کرو گے تو. لیکن صبر کے بارے میں کہا گیا کہ صبر کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. بہت بڑی چیز ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے، آپ صبر کرو. یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. یہ شہر الرحمہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. شہر الغفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. یہ شہر التوبہ ہے، توبہ کا مہینہ. خوب توبہ نہیں ہے پچی چٹی بڑے بڑے ٹوپی لگا لگا کے کرتا پہن کے گلی میں اچھلتے رہتے ہیں. کیا ستیہ ناز کیا ہے گلیوں کو. اور موٹر سائیکل ایسی لگا دیتے ہیں کہ آپ گزر نہیں سکتے ہو. جس کو زمین پر جینے کا سلیقہ نہ آیا وہ جنت میں جانے کی فکر کر رہا ہے. ابھی زمین پر چلنا اس کو نہیں آیا، رہنا نہیں آیا. وہی خیروں کے محلے میں جاؤ تو دیکھو تو ایک لائن سے موٹر سائیکل یا 3 4 چل رہے ہیں، کچھ نہیں. جنت پہ جا کے جھگڑا کرے گا، کیا مار پیٹ کرے گا. ٹھیک کرو اپنی حالت کو، بہت بری حالت بنا دیا. اور یہ آفت جو آئی ہے، ہر جگہ بیریکیڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ ہماری سب کمائی ہے. اس میں کسی کو قصور، ہم قصوروار ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کی اصلاح کم کی، تقریر زیادہ کی ہے. ایسی تقریر کے کنارے رکھ دی جائے، کیا فائدہ آپ کی اس تقریر سے. تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے بہت سارے شفیع ہیں، اس میں ایک روزہ ہے اور ایک قرآن. بہت مضبوط شفیع ہے. خدا کرے سب کا روزہ ایسا ہو جو اس کی مضبوط شفاعت کرے، اور سب کا قرآن سننا ایسا ہو جو اس کی شفاعت کرے. وہ جو میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کتب بمانے فرضا، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. جیسے تم سے اگلوں کو فرض، پہلے بھی روزہ فرض تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے اگلوں. یہ تو صرف یہ نہ سمجھنا کہ صرف میرے اوپر فرض ہو. ہر ملت میں روزہ ہے، اس کی شکل الگ الگ ہے، لیکن سب کے ہاں روزہ ہے. کہا کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ کیا خدا کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا تھا؟ کیا کائے کو فرض کیا گیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ. تمہیں اچھا بنانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا. قدرت کو کیا فائدہ؟ آپ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، تو خواہشات چھوڑ دو، قدرت کو سے کیا فائدہ؟ یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے کہ تم اچھے ہو جاؤ. روزہ آیا ہے ہمیں اچھا بنانے کے لیے، ستھرا بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے. اور جیسی قدرت چاہتا ہے کہ جیسے پیدا ہوتے ہوئے تم پاک تھے رمضان میں، ویسے ہی پاک ہو جاؤ گے. خدا کرے سب پاک کو صاف ہو جائے. تو یہ پرہیزکاری کے لیے جتنی ممکن ہو سکے وہ پرہیزکاری کرو. پھر ایک بار ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان میں داخل کر دیا. اور خدا کرے رمضان ہم سے رخصت نہ ہو اس سے پہلے ہم سب کی مغفرت ہو جائے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ماں باپ رخصت نہ ہو اس سے پہلے ہم ان کی دعا لے کے جنت میں چلے جائیں. یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے رخصت ہونے سے پہلے ان کی دعا لے کے جنت میں چلے جائیں. ویسے ہم دعا کریں اللہ یہ رمضان رخصت نہ ہو، پوری امت کی مغفرت ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.